بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک عام سی بات ہے لیکن اسے سمجھنا کچھ دشوار لگتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اچھا یا برا، اس میں اس کے حقیقی جو فاعل ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جس کے ارادے سے ہو رہا ہے، جس کی مرضی سے ہو رہا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی چیز کچھ ہو جانا، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کمزوری کی نشانی ہے، اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ دکھ کے حالات، سکھ کے حالات، عزت کے حالات، ذلت کے حالات، تنگی کے حالات، فراخی کے حالات، کامیابی اور ناکامی کے حالات، یہ سب کے سب بھائیوں اللہ کی طرف سے ہیں، کسی کی طرف سے نہیں ہیں۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو اچھے حالات پیدا کر دیتا ہے، کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو برے حالات پیدا کر دیتا ہے، کسی کو ذریعہ کر دیتا ہے، کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ کم قسمتی سے ہمیشہ ہماری نظر اس وسیلے اور ذریعے پہ جاتی ہے جس کے ہاتھ میں حقیقت میں ڈور ہے، جس کے ہاتھ میں حقیقت میں سارا نظام ہے، اس کی طرف نظر نہیں جاتی۔ اس لیے ہمارے مسائل حل ہو کے ہی نہیں دیتے، ہمارے مسائل حل ہی ہو کے نہیں دیتے، اس لیے کہ ہماری نظر ڈنڈا مارنے والے پر نہیں جا رہی، ڈنڈے پہ جا رہی ہے۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ عجیب بات فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے جب کتا باولا ہو جاتا ہے، جب کتا باولا ہو جاتا ہے، اس کو پتھر مارا جائے گا تو وہ پتھر مارنے والے کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ اس پتھر کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ کم قسمتی سے ہمیں گھروں میں بھی یہ ذہن نہیں بنایا گیا، اسکولوں میں بھی یہ ذہن نہیں بنایا گیا، کالجز میں بھی یہ ذہن نہیں بنایا گیا، یونیورسٹیوں میں بھی یہ ذہن نہیں بنایا گیا۔ کم قسمتی سے ہمیں یہ بات سننے کو ہی نہیں ملی کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اکیلے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ نہ اللہ کے ارادے کے بغیر پہلے کچھ ہوا، نہ آج ہو رہا ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اس آیت میں اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کا ذہن اور دنیا کے تمام انسانوں کی سوچ اور دنیا کے تمام انسانوں کی فکر کو اپنی قدرت قاہرہ کاملہ کی طرف موڑنا چاہتے ہیں کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، کبھی دکھ آئے، کبھی سکھ آئے، کبھی کامیابی ملے، کبھی ناکامی ملے، کبھی عزت کے حالات بن جائیں، کبھی ذلت کے حالات بن جائیں، کبھی تنگی آ جائے، کبھی فراخی آ جائے، تو اس کو مخلوق کی طرف منسوب نہ کرنا،
اللہ کی طرف منسوب کرنا، اس لیے کہ یہ سب تیرے رب کے کارنامے ہیں، یہ سب تیرے رب کی قدرت کے کرشمے ہیں، اسی کے ارادے سے ہوتا ہے، اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہ ایک بات ہے بالکل آسان سی ہے، ہر مسلمان کو جب یہ بات سنائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے، ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہر مسلمان اپنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے، اپنی زبان سے اس کا اعتراف کرتا ہے، ہر مسلمان اس کو سرسری مانتا ہے۔ گہرائی میں اگر ہم جائیں تو ہمارا دل اس یقین سے خالی ہو گیا ہے، ہمارا دل اس بات سے اتنا ناآشنا ہو گیا ہے کہ اگر دکھ کے آنے پر خوشی کے آنے پر اگر ہمیں کوئی اللہ کی طرف متوجہ کرے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرے گا، اللہ کے ارادے سے ہوا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے سے ہوگا۔ اس بات کا یقین ہمارے دل کی گہرائیوں میں جب آئے گا تو ہر پریشانی میں ہماری توجہ مخلوق کی طرف نہیں جائے گی، اللہ کی طرف جائے گی۔ ہر مصیبت میں ہماری توجہ مخلوق کی طرف نہیں جائے گی، اللہ کی طرف جائے گی۔ اور یہی ہمیں سکھایا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، ہمیں یہی تو سکھایا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا اتنا تکرار کیوں کرایا جاتا ہے؟ ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا تکرار کرایا جاتا ہے، ہر رکعت میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا تکرار کرایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے، پہلی رکعت میں فاتحہ ہوتی، یا 5 نمازوں میں سے ایک نماز میں فاتحہ ہوتی، ہر نماز میں تکرار کرایا گیا، ہر رکعت میں تکرار کرایا گیا۔ بلکہ حکم ہے کہ جب دعا مانگو تو بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ہمارے نبی کا ارشاد ہے سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ ضمناً 2 عمل عرض کرتا ہوں، چونکہ آج کل بیماریاں بہت زیادہ ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، تو ہر جگہ لوگ پانی کی بوتلیں لے کے آتے ہیں کہ جی دم کر کے دو۔ تو کسی کے دم کرنے سے نہیں ہوتا، وہ تو اصل قرآن کا اثر ہے، قرآن جو بھی پڑھے اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ متقیوں کے قرآن میں زیادہ اثر ظاہر ہوتا ہے، غیر متقیوں کے قرآن میں بھی اثر ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال اصل اثر قرآن کا ہے، اصل تاثیر قرآن کی ہے۔ تو 2 عمل ہیں، ایک عمل تو ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بتاتے تھے، ہر بیمار، ہر آنے والے، ہر کسی بیماری میں مبتلا شخص کو وہ عمل ضرور بتاتے تھے۔ ان میں سے وہ ایک عمل تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھی جائے، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے بسم اللہ کے ساتھ، 3 دفعہ درود پاک اس کے شروع میں پڑھا جائے، 3 دفعہ درود پاک اس کے آخر میں پڑھا جائے، پانی پہ دم کر کے صبح، شام اور رات، دن میں 3 دفعہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ بڑے سے بڑا مرض اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ختم کر دیتے ہیں اور شفا دے دیتے ہیں۔ اور اس کا بہت تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا جیسے ہمارے حضرت سے ہم نے سنا۔ اور دوسرا عمل وہ بھی مشائخ نے لکھا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان، فجر کی سنت اور فرض نماز کے درمیان سورہ فاتحہ کو 41 دفعہ پڑھا جائے، ہر دفعہ بسم اللہ کو بھی پڑھا جائے، اس کے بعد اس 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیا جائے، سارا دن صرف وہی پانی استعمال کیا جائے پینے میں، اس کے علاوہ کوئی اور پانی استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے کینسر کے مریضوں کو بھی شفا دے دی، جن کے دونوں گردے فیل ہو گئے، ڈائلسس پہ آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گردے تندرست کر دیے، ان کے گردے ٹھیک ہو گئے اس عمل کی برکت سے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ہر رکعت میں پڑھائی جاتی ہے، ہر
نماز میں پڑھائی جاتی ہے، کیوں اس کا اتنا تکرار کرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں ایک سبق دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اور جب مدد چاہیے ہوگی تو صرف تجھی سے مانگیں گے، کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے، اور یہی توحید کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ ہم مسلمان باقی مذاہب سے ممتاز کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہ ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان توحید کے قائل ہیں، توحید کے پرستار ہیں، ہم ایک ہی کو مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں اللہ بھی اللہ، حضرت عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائی کہتے ہیں اللہ بھی اللہ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اور نعوذ باللہ حضرت مریم حضرت اللہ کی بیوی ہیں۔ یہ عیسائیوں کا کہنا ہے۔ یہودی نے تو بھرمار لگا دی خداؤں کی، ہزاروں بت بنا دیے، خدا کا شریک ان کو ٹھہرایا۔ ایک مسلم قوم ہے جو کہتے ہیں عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، ایک اللہ پوجے جانے کے لائق ہے، ایک اللہ پرستش کے لائق ہے، اللہ ہی ہے جسے دکھ درد میں پکارا جائے، جسے ہر حال میں پکارا جائے، وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو دکھ درد اور پریشانی میں پکارا جائے۔ نبیوں نے اس کو پکارا، ولیوں نے اس کو پکارا، بادشاہوں نے اس کو پکارا، یہاں تک کہ سارے نبیوں کے سردار اور سارے نبیوں کے سرتاج حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کبھی پکارا تو کسی اور کو نہیں، اللہ کو پکارا، اللہ کو پکارا۔ تو سورہ فاتحہ میں یہ ذہن بنایا جاتا ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی پڑ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ذہن بنانا مقصود ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے، اسی کے ہاتھ میں تنگی ہے، اسی کے ہاتھ میں فراخی ہے۔ دیکھیں سنیں ایک اصولی بات، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناجائز نہیں ہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناجائز نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن عظیمت یہ ہے کہ آپ چھوڑ دیں سب کو، پھیر دیں سب سے نظریں، امیدیں توڑ دیں ساری دنیا سے، ساری امیدیں ایک اللہ سے وابستہ کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں۔ خدائے پاک کی قسم، جب ایک مومن اس کے پیٹ میں حلال ہو، اس کے پیٹ میں حرام نہ ہو، اس کے پیٹ میں حرام نہ ہو، جب اس کے پیٹ میں حلال ہو اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑاتا ہے اور اپنی آنکھ سے آنسو گراتا ہے، خدائے پاک کی قسم اس کے ایک آنسو پہ اللہ وہ کرتے ہیں جو ساری دنیا کی حکومتیں نہیں کر سکتی۔ مومن کا آنسو اللہ کے ہاں اتنا طاقتور ہے، مومن کا آنسو، مظلوم کا آنسو اللہ پاک کے ہاں اتنا طاقتور ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اسے رائیگاں نہیں چھوڑتے، کبھی اسے ضائع نہیں کرتے۔ ہمارے نبی جب لشکروں کو بھیجتے تھے تو آپ فرماتے تھے واتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کبھی اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتے۔ اس لیے ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کے خلاف جلوس نکالنا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کو گڑ گڑا کے سنائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ پاک کے سامنے اپنے دکھڑے رکھیں۔ اللہ بڑا کار ساز ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے۔ کوئی ظالم اللہ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، کوئی جابر اللہ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا جابر اور کوئی بڑے سے بڑا ظالم، کوئی بڑے سے بڑا طاقتور، کوئی بڑی سے بڑی حکومت اللہ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہے۔ خدائی کے دعوے داروں کو اللہ پاک نے کیسے ہلاک کیا اور
اور مال کے گھمنڈ میں مال کے نشے میں آ کے چور ہو جانے والوں کو اللہ نے ان کا کیا حشر کیا۔ یہ سارے واقعات قرآن میں بھرے پڑے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں عجیب لہجہ اپناتے ہیں مسلمان کو مخاطب ہو کے اللہ کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ مسلمان، تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے فرعون کا کیا حشر کیا؟ دیکھا نہیں؟ اللہ یہ نہیں کہہ رہے تم نے سنا نہیں، چونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں نا، ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، تو ہم سے کہنا چاہیے تم نے سنا نہیں۔ اللہ کہنے تم نے دیکھا نہیں، کیا مطلب؟ جب میں نے تمہیں یہ واقعات سنا دیے تو تمہیں اس کا یقین سنے ہوئے جیسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہیں اس کا یقین دیکھے ہوئے جیسا ہونا چاہیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ دیکھا نہیں تم نے تیرے رب نے عاد کا کیا حشر کیا؟ ان سے بڑا طاقتور تو اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں اللہ نے ارم کا، سمود کا، فرعون کا، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا، وہ فرعون جو کیلوں والا کیا مطلب؟ مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے اپنے مجرم کو ہاتھوں میں، پاؤں میں کیلے ٹھوکنے کی سزا دی ہے، وہ فرعون ہے۔ اس سے پہلے کسی نے اپنے مجرم کو یہ سزا نہیں دی کہ ہاتھوں پہ بھی کیلے ٹھوک دیں اور پاؤں پہ بھی کیلے ٹھوک دیں اور یوں ہی اس کا مجرم تڑپ کے مر جاتا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ جو مسلمان ہو گئی تھیں اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کون سا فرعون کیلوں والا، اتنا ظالم اور جابر جس کو رحم ہی نہیں آتا تھا۔ چلو مجرم کی گردن کاٹ دے، ایک ہی دفعہ درد ہو تو جان ہی چھوٹ گئی، لیکن وہ ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا، زمین میں کیلیں گاڑ دیتا۔ اس کا مجرم وہ بیچارہ مظلوم تڑپتے یوں ہی پتہ نہیں کتنے دن کتنی راتیں گزار دیتا اور پتہ نہیں کتنے مہینوں میں جا کے تڑپ کے اس کی جان نکلتی۔ اتنے بڑے ظالم فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ تم نے دیکھا نہیں؟ یہ کون تھے؟ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب۔ یہ وہ ظالم اور جابر تھے، یہ وہ سنگ دل اور پتھر دل تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشی اختیار کر لی تھی، فساد برپا کر دیا تھا، ہر طرف پریشانیاں لوگوں کے لیے کھڑی کر دی تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن ان کی طاقت انہیں اللہ کے سامنے کام نہ آئی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے ان پہ اپنا کوڑا برسایا۔ فرعون پہ کوڑا برس گیا، سمود پہ کوڑا برس گیا، قوم عاد پہ کوڑا برس گیا، سب کے سب ملیاں میٹ ہو گئے، بے نام و نشان ہو گئے۔ ان ربک لبالمرصاد۔ آج کا ظالم، آج کا جابر، آج کا طاقتور اس بات سے بے فکر نہ ہو کہ یہ تو فرعون ہی نے ہلاک ہونا تھا، قارون نے ہی دھسایا جانا تھا اور عاد نے ہی ہلاک ہونا تھا۔ نہیں، تیرا رب آج بھی گھات میں بیٹھا ہوا ہے، جو ان جیسے کرتوت کرے گا اللہ اس کا بھی وہی حشر کرے گا۔ لیکن اللہ تب کرے گا جب وہ اعمال اختیار کیے جائیں جو قوم سمود کے مقابلے میں حضرت ہود اور ان کے ماننے والوں نے اپنائے، اور قوم سمود کے مقابلے میں حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اپنائے، فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اپنائے، اور قارون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے اپنائے۔ جب وہ اعمال اپنائے جائیں گے
تو اللہ آج کے ظالم، آج کے جابر اور آج کے طاقتور کا بھی وہ حشر کرے گا جو اللہ نے ان کا کیا۔ ہم جلوس نکال کے تھک گئے، لیکن ان پہ قدرت نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ ہم چیخ کے ہمارے گلے بیٹھ گئے، لیکن قدرت نے ان پہ ہاتھ نہ ڈالا، اس لیے کہ ہم وہ نہیں کر رہے جو حضرت موسیٰ نے کیا، جو ہمارے نبی نے بتایا، جو انبیاء نے بتایا، جو اولیاء نے بتایا۔ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ 95% مسلمان ہمارے نماز نہیں پڑھ رہے۔ 95% مسلمان ہمارے نماز نہیں پڑھ رہے۔ بے نمازی پہ اللہ کی مدد آتی ہے؟ بے نمازی پہ اللہ کی مدد آتی ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا بے نمازی کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی اللہ کی نظروں میں اتنا گھٹیا ہے، اتنا حقیر ہے، اتنا ذلیل ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کا حشر فرعون کے ساتھ کرے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے سارے مسائل کا حل مسجدوں کو بھرنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے۔ عورتیں باپرد ہو جائیں، نوجوان پرہیزگار ہو جائیں۔ یہ ڈرامے دیکھنا، یہ فلمیں دیکھنا، یہ میوزک سننا، یہ لڑکے لڑکیوں کی گیدرنگ، یہ ساری چیزیں جب تک ختم نہیں ہوتی، جب تک مسلمان حرام کھانا، حرام پینا، حرام سننا، حرام کرنا، حرام میں مبتلا ہونا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو ہمارے جلسے جلوسوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ زمین آسمان حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ زمین آسمان اور اس کا سارا نظام اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں اور آپ اس سرے کو پکڑنے کی کوشش کریں جہاں سے ہماری گتھی سلجھ سکتی ہے، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ ہم سب کے سب اپنے مالک کے سامنے جھک جائیں، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑائیں، اور صرف اپنی ذات سے نہیں۔ اگر حیدرآباد کے رہنے والے صرف یہ 200-400 گڑ گڑائیں گے اور روئیں گے تو اس سے تھوڑی حالات بدلیں گے، جب تک کہ حیدرآباد، سندھ اور پورے ملک اور ساری امت مسلمہ کی اکثریت اللہ پاک کے سامنے نہ جھکے، اللہ کی طرف سے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ چاہے کسی کو حکمران بنا دیا جائے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں جب تک ہماری اکثریت اللہ پاک کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تب ہوگا جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس فلسفے کو سمجھتے ہیں، جو اس نسخے کو سمجھتے ہیں، جو اس نظریے کو سمجھتے ہیں، جو اس سوچ کو سمجھتے ہیں، وہ اس پر اوروں کو لانے کی کوشش کریں۔ اس کے بغیر حالات کیسے بدلیں گے؟ اس کے بغیر ہمارے حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے اس قوم کے حالات کو جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی۔ ہم کہتے ہیں ہم تو ویسے کے ویسے رہیں اور ہمارے حالات ایسے ہو جائیں کہ بس ساری ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری حرکتیں تبدیل نہ ہوں، ہماری حرکتیں ٹھیک نہ ہوں، ہمارے کرتوت ٹھیک نہ ہوں، حالات ٹھیک ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو بال ہمارے سفید ہو رہے ہیں، ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، یہ جلوس دیکھ کے اور یہ حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم دیکھ کے اور یہ عوام الناس کا ظلم کی چخی میں پسنا دیکھ کے اب تو نا امیدی طاری ہو رہی ہے، اس لیے کہ نہ وہ سدھرنے کو تیار ہیں نہ یہ بدلنے کو تیار ہیں۔ مامون الرشید بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، عباسی بادشاہوں میں سے۔ اس سے کسی نے کہا آپ بھی بادشاہ ہیں تو آپ حضرت عمر جیسے بادشاہ کیوں نہیں بن جاتے، سب کی دعائیں کیوں نہیں لیتے؟ تو وہ فرمانے لگے تم ابو ہریرہ جیسے بن جاؤ تو میں عمر جیسا بن جاؤں، تم چاہو کہ ہم تو ویسے کے ویسے رہیں اور مجھے عمر بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ اس لیے ساری دنیا سے امیدیں کاٹ کے اللہ پاک کی طرف جب ہم توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحم دل ہے۔ یار جو فرعون کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا، بتائیے اس کے ہاں کتنی نرمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرعون کو معاف کرنا چاہتے تھے لیکن وہ کمبخت خود ہی نہیں سدھرا۔
فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے دو نبی بھیجے، دو نبی بھیجے، اور پھر ان دونوں نبیوں کو جاتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ جا کے سیدھی سیدھی اور کھری کھری سنانا، اور اس سے تم گھبرانا نہیں، اسے ڈرنا نہیں، سیدھی سیدھی سنانا، نہ مارے تو جوتا اتار کے اس کے منہ میں مار دینا، دیکھنا میں اسے کیسے تمہارے سامنے عاجز اور مجبور کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام سے اللہ فرمانے لگے وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اے موسیٰ، اے ہارون، سخت لہجہ اختیار نہ کرنا، کہیں تمہاری سختی کی وجہ سے وہ حق سے محروم نہ ہو جائے، نرم لہجہ اختیار کرنا، شاید اسے سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ بھی سکھائے کہ کن الفاظ میں دعوت دینی ہے۔ ان الفاظ میں ہم غور کرتے ہیں تو ان الفاظ میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی حقارت نہیں ہے۔ ہاں وہ الفاظ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ وہ الفاظ بتا رہے ہیں جو الفاظ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو سکھائے کہ ان الفاظ میں جا کے دعوت دینی ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى، کیا آپ کو رغبت ہے، کیا آپ کو رغبت ہے کہ آپ کو سیدھا راستہ بتایا جائے؟ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم آپ کو سیدھا راستہ بتا دیں۔ کتنا اچھا لہجہ ہے، جو فرعون کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہو، فرعون کو معاف کرنا چاہ رہا ہو، تو بتائیے وہ امت محمد پہ بھلا کیسے سنگ دل ہو سکتا ہے، کیسے ان کو سختیوں میں دیکھ کے خوش ہو سکتا ہے، کیسے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کی پریشانیاں اس کو گوارا ہو سکتی ہیں۔ مگر یہ پریشانیاں اور یہ سختیاں اس لیے اس کو منظور ہو رہی ہیں کہ ہم خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میں اور آپ اس نظریے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اوروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں، ہر ایک اوروں کو سمجھائے، ہر ایک اوروں کو اس بات کی دعوت دے، اپنے گھروں میں یہ نظریہ قائم کریں، اپنے بیوی بچوں کا یہ نظریہ بنائیں، ساری دنیا کے سارے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، سب کی یہ ذہن سازی کریں۔ جب عمومی طور پر یہ ذہن بن جائے گا، اپنے آپ کو بدلنا ہم شروع کر لیں گے، اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے اور یہی آپ کا اسلوب ہے، یہی آپ کا نہج ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ زمانوں میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کر لیں، ہم خود بھی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے اور اوروں کو بھی ٹھیک ہونے کی دعوت دیں گے، اوروں کو بھی حرام سے، گناہوں سے، برائیوں سے بچنے کی تلقین کریں گے اور اوروں کا احساس کریں گے، سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے۔ جب یوں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے حالات کو بدلنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر ہم یوں کہیں کہ جی خود سدھرنا مشکل کام ہے، اوروں کو سدھارنا مشکل کام ہے، تو بھائیو پھر حالات کا بدلنا بھی مشکل کام ہے، پھر حالات نہیں بدلیں گے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، 2022، تھوڑا سا اور پیچھے جائیں 2021، تھوڑا سا اور پیچھے آئیں 2020، اور پیچھے آئیں 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9 اور پیچھے چلے جائیں۔ بتائیے حالات سدھار کی طرف جا رہے ہیں یا حالات بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، سدھار کی طرف جا رہے ہیں بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں؟ 22 اچھا تھا نا، 22 کا رونا رو رہے تھے، 23 اس سے بھی برا نکلا، 22 کا رونا رو رہے تھے، 21 کا رونا رو رہے تھے، 22 اس سے برا نکلا، 20 کا رونا رو رہے تھے، 21 اس سے برا نکلا۔ یوں ہی ہمارا ہر اگلا سال ہمارے لیے نئی پریشانیاں کھڑی کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے کرتوت بھی تو دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں گنے چنے چند سینما گھر تھے جہاں جا کے جس نے منہ کالا کرنا ہوتا تھا وہ کالا کرتا تھا۔ آج آپ کے 90 نہیں 95% نوجوان
گھنٹوں ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، لڑکیوں سے باتیں کرتے ہیں، کیا کیا حرام کاریاں کرتے ہیں، تو بتائیے خدا کی پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ خدا کی پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ بے حیائی اور بدکاری اللہ پاک کو اپنی دھرتی پر ایک منٹ بھی گوارا نہیں ہے۔ بے حیائی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ جب لڑکے لڑکیاں کٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہوں، ایک بینچ پہ کٹھے بیٹھ کے پڑھتے ہوں، لڑکے لڑکیوں کی آپس میں گیدرنگ ہو، لڑکے لڑکیاں شادیوں میں کٹھے ہوں اور ناچ گانا، اور پھر 14 اگست کو کیا ہوتا ہے، 23 مارچ کو کیا ہوتا ہے، نیا سال شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب اتنی بے حیائی بڑھ چکی ہو اور ہم چاہیں کہ پھر بھی اللہ ہم پہ رحم کر لے اور اصحاب بدر والے فرشتے اتار دے، بھائیو کیسے ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں بلی کے خواب میں چیچڑے۔ ایسے نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا جب ہم پرہیزگار ہو جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ پاک کے سامنے روئیں دھوئیں گڑ گڑائیں، اپنی برائیاں چھوڑ دیں، اللہ پاک کو خود بھی سدھر کے دکھائیں اور اوروں کو بھی سدھرنے کی دعوت دیں، پھر اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو ترس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہی پیغام دنیا کے انسانوں کو دینے کے لیے سانگھڑ میں 13 فروری کو اجتماع ہو رہا ہے۔ 13 فروری پیر کے دن شام سے عصر کی نماز سے اجتماع ہو رہا ہے سانگھڑ میں۔ آپ سارے دوستوں سے درخواست ہے خود بھی تشریف لائیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں، اور بدھ کی صبح کو دعا ہو جائے گی۔ صرف 1.5 دن کا اجتماع ہے اور اس میں کوئی اور نیا پیغام نہیں ہے، یہی پیغام ہے، سدھرنا ہے، اوروں پہ محنت کر کے اوروں کو بھی سدھار کی طرف لانا ہے۔ تو آپ سارے بھائی